بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلان 2023 آج اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اپنے قاضی نے آج باقاعدہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے آپ کو تمام اینگلز بتاتا ہوں اور آج جو ایک بڑا حکم دیا گیا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ ایسا سین صاحب کو دیکھنے کو ملا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ قاضی صاحب نے حلف اٹھانے سے پہلے اپنی اہلیہ کو بلا کے اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ قاضی صاحب یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اب اس ملک میں میرے ہوتے ہوئے جو میرا 13 ماہ کا اقتدار ہے، خواتین کی عزت ہوگی۔ جتنی بھی سیاسی قیدی خواتین ہیں ان کی سختیاں بھی ختم ہوں گی اور وہ بہت جلد باعزت بری ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جس نے مجھ پہ کیس کیا اور میری بیوی کی جائیدادیں سامنے آ گئیں، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دیکھ لو ذرا غور سے کہ اب میں کس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ دعا کریں کہ جو میں نے پہلے والی بات کی ہے وہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو ون لائنر دے دیتا ہوں۔ قاضی کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے انتقام کی آگ پہ قابو پانا ہے۔ اس وقت یہ پورا ملک انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ مجھے ایک عہدے سے عمران خان نے ہٹایا کیوں تھا، کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے رکاوٹ کیوں ڈالی تھی۔ اور اگر اب ایک اور بندہ انتقام کی آگ میں جلتا ہے اور اصل کرداروں کے بجائے شوٹ دا میسنجر والی کہانی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں جو ظلم ابھی ہو رہا ہے وہ لوگ بھول جائیں گے، اور ظلم کا وہ طوفان آئے گا کہ لوگوں کو پچھلے لوگ اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کو بندیال مسیحا لگنا شروع ہو جائے گا اگر اس طرف جاتا ہے معاملہ۔ میں آپ کو آنے والے وقت کا ہلکا سا ایک ٹریلر دکھانا چاہتا ہوں۔ جب 90 دن میں انتخابات کی بات ہوئی اور عمر عطا بندیال صاحب نے سموٹو کاروائی شروع کی، تو اس وقت قاضی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ جو انتخابات ہیں 90 دن میں، کیا یہ بنیادی انسانی حق ہے یا نہیں؟ یعنی 184(3) کے تحت اس پہ نوٹس ہونا چاہیے یا نہیں؟ ذرا سنیں انہوں نے اس پہ کیا جواب دیا تھا۔ وہ ایک الگ ادارہ ہے۔ تو کیا الیکشنز کا معاملہ فنڈامنٹل رائٹس انفورسمنٹ کا نہیں ہے؟ نہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک چیپٹر ہے آئین کا، اس میں اندراج ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث مباحثہ تو نہیں ہونا چاہیے کیا چیز ہے کیا نہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس یہ پارٹ 2 ہے اور یہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے 28 تک چلتا رہتا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سی شک ہے۔ میں پہلا سوال اگر آپ میرے پاس لائیں گے 184(3) کا، میں آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کہیں گے جی میں پہلے پوچھوں گا میٹر پبلک امپورٹنس، آپ کہیں گے یہ وجوہات ہے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا سوال وچ فنڈامنٹل رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو محترم چیف جسٹس صاحب، ان کی رائے یہ ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات نہیں ہے۔ لیکن قاضی صاحب ایک چیز بھول گئے کہ ہمارے آئین کا جو پریمبل ہے وہ کیا کہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ آئین کا پریمبل ہے۔ اس کے بغیر آگے سارے حقوق اور سب کچھ جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ آئین کے پریمبل پہ یقین نہیں رکھتے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے، باقی پھر کیا رہ جاتا ہے آپ مجھے بتائیں۔ ڈیموکریسی، فریڈم، ایکوالٹی، ٹالرنس، سوشل جسٹس ایز اننسیٹڈ بائی اسلام شیل بی فلی observed۔ ڈیموکریسی، کیا الیکشن کے بغیر کوئی ڈیموکریسی ہے؟ کیا آج پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈیموکریسی ہے؟ لیکن قاضی صاحب کو نہیں لگتا کہ یہ بنیادی حق ہے اور ووٹ ڈالنا بنیادی حق ہے، 90 دن میں الیکشن ہونا عوام کا بنیادی حق ہے، تو یہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا تھا۔ اب اگر آپ نے مزید دیکھنا ہے کہ بندیال تو بزدل تھا اور قاضی بہادر ہے، انقلابی ہے، آئینی ہے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس میں توہین عدالت کی گئی ہے، 14 مئی کو الیکشن نہیں کروایا گیا۔ وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے نا، اس پر ریویو پہ بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، وہ فائنل ہو گیا، فائنلٹی ہو گئی ہے اس فیصلے کی۔ کیا قاضی میں اتنی ہمت ہے کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی ہے، جن کی نشاندہی تفصیلی فیصلے میں ہے،
ان پر توہین عدالت لگا سکے۔ اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی جو وکلام ایسے ہیں جو ایکٹیویزم کرتے ہیں وہ جا کے ایک درخواست دیں سپریم کورٹ میں کہ آپ سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کی خاطر توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں، اور جتنے کردار اس میں شامل ہیں، اس ٹائم وہ حکومت میں بیٹھے تھے یا الیکشن کمیشن ہے، سب کے خلاف کارروائی شروع ہو۔ یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ ایک اور نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر قاضی آئین اور قانون کے مطابق چلا تو نواز شریف واپس نہیں آئے گا۔ اگر نواز شریف واپس آتا ہے تو ہمیں مزید کسی سوال کو پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ قاضی نے کون سی سائڈ پہ چلنا ہے۔ تھوڑا سا پلان 2023 یاد کروا دوں کیونکہ آج سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلان 2023 یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہوگی، قاضی حلف اٹھائے گا، اس کے بعد واپسی ہوگی، نواز شریف کے کیسز ختم ہوں گے، نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی، اور اس کے بعد ملک میں لا قانونیت ہوگی، جمہوریت ختم کر دی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ پلان 2023 کے آغاز ہی ایسا ہوا ہے کہ جمہوریت تو پہلے ہی ختم کر دی گئی ہے، باقی کام باقی رہ گئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 2019-20 میں بتا دیا تھا۔ نواز شریف کے فرار کے ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ 2023 کا پلان ہے۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا ہے۔ صرف دیکھنا یہ باقی رہ گیا ہے کہ 13 ماہ کا صرف اقتدار ہے۔ ہاں، اس ملک میں ایکسٹینشنز کا ایک نیا رواج آ گیا ہے۔ اب نارمل بیوروکریٹس کی بھی، پرنسپل سیکرٹریز وغیرہ کی اور ہر طرح کی بیوروکریٹس کی بھی ایکسٹینشنز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو ایکسٹینشن کا رواج ہے، مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سیٹ اپ آیا جو سب کی مرضی سے آئے گا اور عمران خان کو مائنس رکھا گیا، تو یہ ممکن ہے کہ قاضی کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے اگلے 2-3 سال کے لیے۔ لیکن اگر ہم قانونی اور آئینی پوزیشن دیکھیں تو آج یہ ہے کہ قاضی نے آج حلف اٹھایا ہے اور اکتوبر 2024 میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، یعنی صرف 1 سال اور 1 مہینہ ان کا ٹوٹل اقتدار ہے۔ یہ اتنی کم مدت ہے کہ اس میں اگر آپ غلط کام کریں تو ریکوری ناممکن ہے۔ اس میں نام بنانے کے لیکن بڑے مواقع ہیں۔ اگر آپ آئین، قانون، انسانی حقوق، جمہوریت کے لیے کھڑے ہو جائیں، طاقتور کے سامنے سٹینڈ لے لیں، ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں، تو قوم آپ کو یاد رکھے گی۔ یہ قوم 76 سالوں سے مسیحا کے انتظار میں ہے۔ قوم کو عمران خان کی صورت میں ایک مسیحا ملا ہے، لیکن قوم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ہمیں ایک وقت میں 2 مسیحا مل جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض ہوگا۔ قاضی کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ قوم کا مسیحا بن کے سامنے آئے۔ قوم اسے سر آنکھوں پہ بٹھائے گی، نعرے لگائے گی، عزت دے گی۔ جنہوں نے پہلے تنقید کی تھی وہ معافی مانگیں گے ہاتھ جوڑ کے۔ یہ ہے عظمت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، اور ایک راستہ ہے کہ پلان 2023 پہ منوان عمل کیا جائے۔ نواز شریف واپس آئے، اسی عدلیہ سے اس کی سزائیں ختم ہوں، اس کی نااہلیاں ختم ہوں، اور دوبارہ اس کو ایک پپٹ وزیراعظم بنانے کی کوشش ضرور کی جائے۔ باقی تو عوام کا فیصلہ ہے۔ وہ سب کو پتا ہے کہ لیٹسٹ سروے جو آیا ہے مبینہ طور پہ 72% لوگوں نے عمران خان کو چنا ہے۔ اب 2018 میں عمران خان کی پاپولیرٹی 28 سے 32% تھی، تو 118 سیٹیں انہوں نے جیت لی تھیں، اور کم از کم 15 سے 20 سیٹیں RTS بند کر کے ان کو ہروائی گئی تھیں۔ یعنی سادہ اکثریت 28 سے 32% پاپولیرٹی میں عمران خان جیت رہے تھے۔ تو سوچیں جب 72% پاپولیرٹی ہے تو یہ بات 2/3 سے بھی اوپر کی ہے، اور یہ مسئلہ ہے سب کو۔ نہیں افورڈ کر سکتے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے آ جائے، قانون تبدیل کر لے، آئین تبدیل کر لے، اس ملک میں ڈاکوؤں کا بچنا ناممکن بنا دے۔ اب دیکھیں کہ آئین بھی اتنا بیوقوفوں کی طرح بنایا گیا ہے کہ ہر آئین کی شک کی تشریح عدالتوں کو کرنی پڑتی ہے۔ سب میں ابہام رکھا گیا ہے کہ جب مرضی آئے اس طرف لے جاؤ، جب مرضی آئے اس طرف لے جاؤ۔ ایسا بھلا ممکن ہے؟ اس لیے تمام قوتیں جو پاکستان میں ہیں وہ عمران خان کے خلاف ایکا کر چکی ہیں، تمام قوتیں، کیونکہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر سارے قانون کلیئر ہوں کہ یہ کرپشن میں یہ سزا ہے، جج کو یہ سزا ہے، جج کی اگر جائیدادیں نکل آئیں یہ سزا ہے، سیاستدان کی نکل آئیں یہ سزا، اگر سمپل ہو جائے سارا کچھ، کمپلیکیٹڈ نہ بنایا جائے، تو کیا کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہر چیز کو کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے۔ پروسیکیوشن مشکل ہو جائے، ثابت کرنا مشکل ہو جائے، عمران خان نے سمپلیفائی کر دینا ہے ہر چیز کو۔ عمران خان نے گورننس کو سیدھا کر دینا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر سے پیچھے سے چلاتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، امپاور ہو جائے گی بیوروکریسی، پولیس امپاور ہو جائے گی، اپنے فیصلے خود کر سکے گی۔ اس لیے اپنے قاضی سے مجھے تو کم از کم کوئی پازیٹیو امید نہیں ہے۔ قاضی نے پہلا ہی کیس فل کورٹ بنا دیا ہے، جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے۔ یہ بل نواز شریف کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس بل میں جو سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت فیصلے دیے ہیں ان میں اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔
اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ دیا گیا تھا اس پہ بھی شاید اپیل آ جائے گی اور قاضی اس پہ فل کوڈ یا جیسے بھی بینچ بنا کے اس کا فیصلہ بھی شاید کالعدم قرار دے سکتا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سوائے قاسم سوری کی جو رولنگ ختم کی گئی تھی اپریل 2022 میں، اس کے علاوہ بندیال کورٹ نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں جو بظاہر مافیا کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف ہیں، ان سب کو ریویو کیا جائے گا، ان پہ اپیلیں شاید سنی جائیں گی اور ان کو ختم کر دیا جائے گا. بظاہر ایسا نظر آتا ہے. لیکن اگر قاضی فل کورٹ کو انفلوئنس نہیں کرتا، جج آزادانہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں، تو اب بھی یہ چانس ہے کہ 50-50 قسم کا کوئی فیصلہ آئے گا فل کورٹ سے. کچھ کہیں گے کہ یہ مسترد کرتے ہیں ہم جو ترامیم ہوئی ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر انکروچ کیا گیا، کچھ کہیں گے کہ نہیں جی یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جس میں منصور علی شاہ ٹائپ جج ہوں گے. قاضی خود ہو سکتا ہے کہ بڑا کیونکہ جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے. اچھا اس دور میں فیصلے ایسے طریقے سے ہوں گے کہ اس کو جمہوریت کا لبادہ اڑا کے کیا جائے گا کہ کیونکہ جی یہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا تو ہم پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو حق ہے وہ جب چاہے قانون بنائے جب چاہے بدل لے، تو اس لیے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اس طرح کے فیصلے اب آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن مجھے آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے والی صورتحال نظر آ رہی ہے. جیسے نومبر کی تبدیلی کے بعد عوام کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ فل کورٹ کیا گل کھلاتی ہیں اور اس کے بعد کس قسم کی صورتحال بن کے سامنے آتی ہیں. کیونکہ کچھ طاقتور حلقے تو بہت پر اعتماد ہیں کہ اب سارا ماحول ہمارے کنٹرول میں ہے اور نواز شریف بھی لنڈن میں دھمالیں ڈال رہا ہے کہ اب میں ایک بے تاج بادشاہ بن چکا ہوں. جو میرا ساتھ دے گا وہ مالا مال ہوگا، جو میرے خلاف ہوگا اب وہ جیل میں سڑے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.